بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ عقیقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے تو بچے کو اور والدین کو کیا سزا ملتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہو تو پہلے اسے غسل دے کر بسم اللہ پڑھ کر صاف کپڑا پہنا دے۔ اس کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہلا دی جائے۔ اگر کوئی مرد یا بچہ اذان کہنے والا نہ ہو تو عورت بھی اذان کہہ سکتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے کان میں اذان کہی۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب حضرت فاطمہ علیہ السلام کے ہاں حضرت حسن بن علی علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی۔ اس طرح بچہ جب پیدا ہو جائے تو اس کو گھٹی دینا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نومولود بچے لائے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور انہیں گھٹی دیتے۔ گھٹی یہ ہے کہ کھجور وغیرہ کو اچھی طرح چبا کر بچے کے تالو کے ساتھ مل دیا جائے، یعنی گھٹی دینے سے مراد چبائی ہوئی کھجور کو بچے کے منہ میں ڈالنا یا شہد کو چٹانا ہوتا ہے۔ پھر 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے۔ اس کی برکت سے بچہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے اور بڑا ہو کر ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں یا 2 بکرے، اور اگر گنجائش نہ ہو تو 1 بکرا بھی کفایت کر جائے گا، یا بڑے جانور میں 2 یا 1 حصہ لے لے۔ لڑکی پیدا ہو تو 1 بکری یا 1 بکرا یا بڑے جانور میں 1 حصہ۔ عقیقے والے دن بچے کے سر کے بال مونڈ کر اس پر زعفران مل دیں اور ختنہ کرا دیں۔ حضرت ام کرز رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکی کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہے، ان کا نر یا مادہ ہونا کوئی نقصان نہیں دیتا۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بچے کے پیدا ہونے پر عقیقہ اس کا حق ہے، تم اس کی طرف سے صدقے کے جانور کا خون بہاؤ اور اس سے مصائب اور آلام کو دور کرو۔ بہتر ہے کہ 7ویں دن اس کا نام رکھ دیں اور عقیقہ کر دیں۔ عقیقہ کر دینے سے بچے کی سب الا بلا دور ہو جاتی ہے اور آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ بچے کی اچھی پرورش اس کے عقیقے سے بنتی ہوتی ہے، یعنی عقیقہ ہوگا تو اچھی پرورش ہوگی، یعنی عقیقہ بچے کے دین کی سلامتی کا بھی ضامن ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ بچہ رہن رکھی ہوئی چیز کی طرح ہے، جس طرح قرض ادا کر کے رہن چھڑائے بغیر اس چیز سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بچہ گویا رہن میں رکھا ہوا ہو۔ عقیقے سے منعم کو احسان کا قرض ایک طرح ادا ہو جائے گا۔ اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے، جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوا اور وہ بچہ مر جائے تو والدین کے حق میں سفارش نہیں کرے گا، جیسے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں رہن روک دیا جاتا ہے، واپس نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح عقیقہ نہ کرنے کی صورت میں بچے کو والدین کی سفارش سے بھی روک دیا جائے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ عقیقہ شیطان سے حفاظت کا سبب ہے، اس کے ایندھن کو توڑ دیتا ہے اور اس کے اثرات کو کم کر دیتا ہے، اس لیے کہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بچے کی پیدائش کے وقت اس پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اکثر لوگوں پر اثر ڈالنے میں کامیاب بھی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیتیں اس پر شاہد ہیں۔ اللہ نے اس کے اثرات سے بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے والدین کو یہ تدبیریں بتائی ہیں۔ ان کی طرف سے جانور ذبح کرو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس تنگ دستی کی وجہ سے عقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو، وہ اگر قرض لے کر عقیقہ کرے تو مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو اس کے بدل عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے ایک سنت کو زندہ کیا۔ عقیقہ کے لیے افضل دن 7واں دن ہے اور 14واں اور 21واں دن بھی مستحب ہے۔ عقیقے کا دن تو ولادت سے ہی داخل ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے اگر کر دیا جائے، اور اگر بچہ بالغ ہو جائے تو وہ اپنی طرف سے کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے بالکل عقیقہ نہ کیا ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن حسب توفیق کر لینا بہتر ہے۔ اس طرح بچے کا نام پیدائش کے فوری بعد اور 7ویں دن تک رکھنا سنت ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ بچے کا نام معنی کے اعتبار سے خوبصورت اور بامعنی ہو، کیونکہ نام انسانی شخصیت پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو وہب جشمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور سب سے سچے نام حارث کھیتی باڑی کرنے والا اور حمام یعنی متحرک ہے، جبکہ سب سے برے نام حرب جنگجو اور مرہ کڑوا ہیں، یعنی ایسے نام رکھنے سے پرہیز کیا جائے جن نام کے مفہوم اسلام کی تعلیمات کے مطابقت نہ رکھتے ہوں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اپنے ناموں سے اور اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اور اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھا کرو۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ میرے نام محمد سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ اس طرح ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر محمد رکھا تو وہ اور اس کا بیٹا میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور آپ نے اپنے بچوں کا کیا نام رکھا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔